رات ان کے پاس بیٹھے رہے۔ حضرت ابو سفلی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے بڑی تکلیف اور زحمت فرمائی، اب جاریہ قیامت نزدیک ہے، وہاں ہمیں ایسا دیدار نصیب ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اب میں قیامت کا راستہ بنانے اور اسے صاف کرنے میں مشغول ہوں۔ حضرت ابو سفلی رضی اللہ عنہ نے یہاں پر اس جملے کے اندر میں کہ آپ نے بڑی تکلیف اور زحمت فرمائی، اب جاریہ قیامت نزدیک ہے، وہاں ہمیں ایسا دیدار نصیب ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا، ایک حقیقت کی طرف میں آگاہی فرما دی، اور دوسری طرف میں اولیاء کے نظام کے مطابق کہ اولیاء کیا کرتے ہیں اور اولیاء کے ذمے کیا ہوتا ہے اور اولیاء کا نظام کیا ہوتا ہے، اس کی طرف میں بھی آپ نے رہبری فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اولیاء کو جس رخ کے اعتبار سے جو کام ملا ہوا ہوتا ہے، یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ سارے کاموں کو اپنے ذمے لے لیں۔ کیا ساجدہ ہے؟ اولیاء کو بھی جو کام دے دیا جاتا ہے وہی کام ان کا مقصد ہوتا ہے، اور اسی مقصد کو ان کی ولایت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ظاہری طور پر شریعت کا لزوم تو سارے شریعت اور سارے دین کے ساتھ ہوتا ہے، اور احکامات کے اعتبار سے پورے دین کے کسی جز کو اگر کمزور اور چھوڑ دیا جائے تو اس کی شریعت کے اندر میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ولایت کا نظام شریعت سے نکل کر قبولیت والا ایک مقام ہے اور ایک نظام ہے کہ جن کو اپائنٹ کر دیا جائے اور جن کو منتخب کر لیا جائے تو ان کی نوعیت کیا رہتی ہے کہ پھر وہ قبولیت کے مقام کے بعد رب العالمین کی بارگاہ میں وہ خاص بندے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا دوست اولیاء کہا ہے۔ اب ان دوستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اب جب کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے، ولایت عطا فرما دیتا ہے، تو ان کے لیے یہ اعزاز کی چیز تو ضرور ہوگی کہ شریعت اور سنت اور دین پر چلنا، اس کے وہ ممکن نہیں ہوں گے، وہ اپنی جان کو دیں گے، لیکن شریعت کے معاملات میں ذرہ برابر کمی ہو یا اس کے نفس کو اس کے ہلکا ہونے کو محسوس ہونے نہیں دیں گے، کریں گے نہیں۔ لیکن ان کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دی جاتی ہے، ان ذمہ داریوں کا پورا کرنا، ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، وہ شریعت اور فرضوں سے بڑا فرض وہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے ولایت کے نظام کے اندر میں اولیاء کرام کو مختلف ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ اب بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ظاہری شریعت کا دکھ ان کی زندگی کے اندر میں ہلکا ہے، اور اس کی وجہ سے اہل ظاہر ان لوگوں کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ اولیاء جو ظاہری اعتبار سے شریعت کے ظاہری نظاموں کے اندر میں ان کے معیار کے اعتبار سے وہ کامل نظر نہیں آتے، تو یہاں پر یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے حقیقت کی ناواقفیت کی وجہ سے یا نظام ولایت کے نہ جاننے کی وجہ سے۔ وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شریعت کی تکمیل کی بات نہیں، شریعت کی قبولیت پر طریقت کا دروازہ کھلتا ہے۔ شریعت کی قبولیت پر کسی کی شریعت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اس کی شریعت کی قبولیت پر اللہ کو وہ بندہ پسند آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ولایت کا دروازہ کھولتا ہے۔ اگر شریعت کی تکمیل پر اگر یہ قانون، تو شریعت خود ہر ایک کے لیے ایک معیار کی شریعت نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ایک معیار کی شریعت نہیں ہے۔ زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے، غریبوں پر فرض نہیں ہے۔ حج اہل استطاعت کے اوپر فرض ہے، جن کے پاس وہ چیزیں نہ ہوں ان کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بے ہوش ہو تو اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے ان ایام کے اندر میں نماز کی معافی ہے۔ تو شریعت تو اہل شریعت کے لیے بھی ایک معیار کی شریعت نہیں ہے۔ پھر یہاں پر یہ رخ کہ شریعت کی تکمیل کے بعد طریقت اور شریعت کے بعد طریقت، یہ رخ صحیح نہیں ہے، بلکہ جن کی شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جن بندوں کی بھا جاتی ہے، چاہے وہ ذرہ برابر شریعت کیوں نہ ہو،
اور چاہے وہ کسی رخ کے اعتبار سے کسی ایک عمل پر کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی وہ شریعت، اپنے محبوب کی وہ سنت پسند آ جاتی ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جز والے شریعت کی قبولیت پر، شریعت کی تکمیل پر طریقت کا دروازہ کھلتا، یہ صحیح نہیں ہے۔ شریعت کی تکمیل تو حج اور روزہ اور نماز زکوٰۃ اور فرض ہے، تو پھر یہ ضروری ہوتا کہ ہر طریقت والا بھی حاجی ہونا چاہیے، اور پھر ہر ولی بھی تو زکوٰۃ دینے والا صاحب نصاب ہونا چاہیے۔ تکمیل پر نہیں، شریعت کی قبولیت پر طریقت کا دروازہ کھلتا ہے۔ کسی کی شریعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے، ظاہری اعتبار سے عالم نہیں، ظاہری اعتبار سے بڑے اعمال کرنے والا نہیں، اور ظاہری اعتبار سے یہ شریعت کی نگاہ کے اندر بھی تو نفس سے اس کا دور کرنا ہر ایک پر ضروری ہے، رخصت نہیں ہے یہاں پر۔ شریعت میں جو کٹوتی کے راستے پر چلے تو اس کی شریعت تو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے حدیث میں تو جہاں کے مالک میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو فرائض کے علاوہ نوافل کے ذریعے سے اپنی قربت ادا کرتا ہے۔ فرائض تو حد ہے، وہ شریعت تو حد ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ فرائض کو چھوڑ کر آدمی سنتوں کو چھوڑ کر ولی بنے، یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی شریعت پسندیدہ ہے، اور کسی بندے کو پسند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں جو عنوان ہے وہ اپنے محبوب کی شریعت ہے۔ اب شریعت میں سے کسی جز کے اوپر کسی بندے کا اللہ کو پسند آ جانا ہو سکتا ہے کہ کسی ایک عمل کے اوپر بھی۔ اس لیے اولیاء کی تاریخ میں یہ بات ملے گی کہ ان کی زندگی کے اندر میں، بچپنوں کے اندر میں، بچپن کے زمانے کے اندر میں وہ اپنے ساتھ کے بچوں کو بلا کر بٹھا کر اپنے گھر سے کھانا لے کر آ کر، یا پھر اپنی ماں سے ضد کر کے میٹھا پکا کر، یہ کھانا پکا کر بچوں کو بلا کر آؤ بیٹھو، اور بیٹھ کر تم خود نہیں کھاتے بلکہ ان بچوں کو کھلا دیتے، اور اس کا نہیں کہتے کہ اللہ اللہ کہو، اللہ اللہ کہو۔ یہ ایسا جز شریعت اگر اللہ کا، اپنے کسی بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جز شریعت اگر بھا جائے اور پسند آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پھر اپنی دوستی کا اور ولایت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ کسی کا کوئی عمل، کسی کا کوئی عمل یا کسی کا کوئی ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر پسند آ جائے گا تو یہ ممکن ہے کہ اس کے لیے طریقت کا دروازہ کھول دے۔ اب وہاں پر قانون ناواقفیت کی وجہ سے یہ لگا دے، اور یہ ناواقفیت کی وجہ سے کم عقیدہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ شریعت کی تکمیل کے بعد، تو شریعت کی کون ہے دنیا کے اندر میں جو شریعت کی تکمیل کے مقام پر پہنچے؟ شریعت کی تکمیل پر تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ شریعت کی تکمیل پر ہاں جزء شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ بنا کر اس کی مغفرت کریں گے، جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے اشارہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا حساب آسان فرما۔ یوں فرمایا کہ اللہ جن کا حساب لینے پر آ جائے وہ تو ہلاک ہو گیا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کو شریعت کی صورت میں پورا کرنے سے قاصر ہے۔ اس لیے نماز پڑھو بھی تو یہ کہا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں استغفار کرو، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر میں انابت کا اظہار کرو اور خدا سے معافی مانگو۔ اس لیے کہ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جو عطا فرمائی وہ کسی بندے سے کل کی صورت میں پورا ہونا مشکل و محال ہے۔ تو یہ قانون کہ شریعت مکمل ہونے کے بعد طریقت کا دروازہ کھلتا ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ بات صحیح ہے کہ کسی کی شریعت کا کوئی جز اگر اللہ کو پسند آ جائے تو اس کے لیے طریقت کا دروازہ کھل جاتا ہے قبولیت کے بعد میں۔ جس کو یوں سمجھ لیجیے جیسے مثال ایز ایگزامپل ہے، چونکہ ہم بچے ہیں، طالب علم ہیں، اس کے لیے مثالیں آسان کر کے بیان کی جاتی ہے، حقیقت کے لیوال پر اس کو مت لے جاؤ کہ کسی اسکول کے کلاس کے اندر میں چہاروں بچوں کے اندر میں فورتھ ففتھ کے اندر میں کوئی بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے اور بہت زیادہ عقل مند اور ہوشیار ہے، تو وہ اسکول کا ڈپارٹمنٹ یہ طے کرتا ہے کہ اس بچے کو پروموشن دے کر 2 سال کے آگے کی کلاس میں ڈال دو۔
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ممکن ہے یہ؟ حالانکہ قانون تو یہی ہے کہ 10ویں کے بعد میں انٹر میں جائے گا، اور سابر پورا کرنے کے بعد میں چہارم کے بعد میں پنچم میں جائے گا، فورتھ کے بعد میں ففتھ میں جائے گا. لیکن اس کی قابلیت کی وجہ سے یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اوقات اسکول والے اس کو پروموٹ کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. نہیں، اب یہ بچہ تو ہے 5th کے اندر میں، لیکن اس کو 7th کا ایگزام دلا دو، یہ ہے قابل، اس کو پروموٹ کر دو. پروموٹ نہیں بولتے، اس کو آگے بڑھا دو. ایسے ہی یہ بات کہہ دینا کہ شریعت کی تکمیل کے بعد میں طریقت ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ شریعت کی قبولیت پر طریقت ہے، اور کسی جز کے اعتبار سے بھی کسی کی شریعت کا کوئی جز، میرے آقا کا عشق، میرے آقا کی محبت، خلق کے ساتھ میں ہمدردی، اور کوئی بھی کسی بھی ایک عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طریقت کا دروازہ کھول دیتا ہے، قبولیت کا دروازہ کھول دیتا ہے، پروموٹ کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نہیں، اس کو آگے بڑھا دو. چنانچہ حدیث کے اندر میں ہے. اس لیے ان معاملات کے اندر میں بندوں کو صرف اپنے معاملات کے اندر میں ڈرتے رہنا چاہیے کہ میری شریعت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ اس روح کے اوپر نہیں رہنا کہ میں مکمل شریعت پر عمل کروں گا اور مکمل شریعت پر میں عمل کر سکتا ہوں. پھر یہ آدمی کے لیے بڑی ہلاکت کی باعث ہوگی. اللہ پھر حساب لینے پر آ جائے گا. تو پھر کسی خدا کی ناراضگی اور بدعملیوں کا تو چھوڑ دیجئے، لیکن کسی ایک نماز کے اس سے حق کے ادا کرنے کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، کوئی ایک سجدے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کوئی ایک رکعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر پوری نماز کا، پوری زندگی کی نمازوں کا کتنا قائم کیا، کتنا قضا کیا، کتنا ادا کیا، کون سا رخ ہے یہ رخ صحیح نہیں ہے. بلکہ بندے کو تو وہاں پر اپنی عبودیت اور اپنی بندگی کا اظہار کرتے کہ مولا میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ تیری بارگاہ میں تیری شریعت کا مجھ سے حق ادا ہو، بس صرف جو کچھ آپ کی توفیق ہے اس کے صدقے میں مجھے معاف فرما کر، اس کو ہیلا بنا کر میری پکڑ نہ فرما، میری پکڑ نہ فرما. یہ راستہ بڑی حفاظت کا ہے، عاجزی کا اور عبودیت کا اور بندگی کا. بندگی کا راستہ یہ ہے. عام طور پر بندگی کا راستہ لوگ عبادت کو سمجھتے ہیں کہ عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، احساس ہو جاتا ہے کہ عمل کرنے والے ہیں، اور غیر محسوس طریقے سے اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں حج کرنے والا ہوں. یہ عبودیت کے منافی ہے. یہ احساس کر کے یہ کہہ دینا اور اپنے کو اس میں اعلیٰ اور ابتر سمجھ لینا، تو وہ خود بخود وہ چیز تو آئے گی، لیکن یہ بندگی کے خلاف ہے یہ چیز. اس لیے کہ 6 کروڑ برس کی جس نے عبادت کی، صرف ایک لمحے کے اندر میں دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ میں اچھی عبادت کرنے والا، میں اچھا، تو خدا نے کیا کیا کہ پلٹ دیا اعمال نامے کو. اس لیے بندگی کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں کہ بندگی ہے کیا. عرف عام میں عام مسلمان بندگی سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور یہ اعمال کے کر لینے کو بندگی سمجھتے ہیں. یہ بندگی کے اعمال ہے، اصل بندگی نہیں ہے. اصل بندگی سب کچھ کر کے بندے کی عاجزی اور اس بات کا دل میں جذبہ پیدا ہو جانا اور اپنی دعاؤں میں قلب اور دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر پیش کرنا کہ یا اللہ ان میرے عملوں کی وجہ سے میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، بلکہ تو اس پر میری پکڑ نہ فرما، میری تقصیرات کو تو مجھے معاف کر دے. عبودیت اصل بندگی ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. عام طور پر بندگی کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزہ رکھو. ہاں ماشاءاللہ یہ بندگی ہے، بندگی کے اعمال ہے، بندگی نہیں ہے. یہ بندگی کیا ہے کہ دل اور قلب کے اعتبار سے اس بات کا اس کو ہر لمحے احساس کیا اللہ تیری ذات اور تیری عبادت اور تیرے احکامات، تو رب اور خالق اور مالک اور میں بندہ اور گنہگار، مجھ سے تیرے قابل کے اعمال کے کرنے کا میں کہاں تصور کروں. عاجزی عبودیت بندگی ہے. من یہدہ الیہ ینیب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر میں
کہ جو عاجزی اور عبودیت کو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پھر صحیح راستہ عطا فرماتے ہیں، اور جن کے دین پر چلنے کے ساتھ میں تکبر اور انانیت کے میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو مغرب سے لے کر عشاء تک ذکر کرنے والا ہوں، اور میں تو دن میں 3 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہوں، اور میں تو رمضان کے 1 مہینے کے روزے کیا بلکہ شوال کے 6 روزے بھی رہنے والا ہوں، تو پھر عبودیت نہیں ہے وہ، بلکہ عبادت کرنے والا ہے وہ۔ اور عبادت کرنے والے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ مردود بھی ہو سکتا ہے، جیسے استاد مردود ہوا عبادت کر کے، لیکن عبودیت والا کبھی محروم نہیں ہوگا، عبودیت والا کبھی محروم نہیں ہوگا۔ وہ فرشتے جو استادی گناج ہے، جو ان کے ہر ایک کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا نا استاد بن کر، یہ استاد پاشا نہیں ہے ہمارے کون استاد، نام تو استاد پاشا ہے، اصل استاد کون ہے؟ جو فرشتوں کا استاد تھا، شیطان لعین مردود جس کو کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ استاد فرشتوں کا استاد تھا۔ اس نے چکر دیا کہ اتنی عبادتیں سب کچھ کر لیا، اپنا تو حق ہے، ہاں اللہ سے منوا سکتے، اپن ایجوٹیشن کریں گے کہ ان انسانوں کو تو کیوں پیدا کر رہا جو دنیا میں جا کے خون خرابہ کریں گے، ہم ہیں نا تیری عبادت کے لیے، ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہے، ہم ہیں نا ان کو کیوں؟ یہ اس کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوا، فرشتے بھی چکر میں آئے، اور فرشتوں نے بھی قرآن پاک کے مطابق میں یہ کہہ دیا کہ یا اللہ تیرے دیے ہوئے علم کے مطابق میں یہ انسانوں کو تو جو پیدا کرے گا دنیا میں، جا کر یہ تیری نافرمانی بھی کریں گے، یہ تجھ پر ایمان لانے کا دعویٰ اور مسلمان ہونے کے باوجود تیرے احکامات کو بھی توڑیں گے، زمین پر جا کر خون ریزی کریں گے، یا اللہ اس مخلوق کو تو کیوں پیدا کر رہا ہے زمین کو خون ریز کرنے کے لیے، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہے، اگر پیدا کرنا ہو تو ہم جیسی اور مخلوق کو پیدا کر دے۔ یہ کون ڈالا تھا؟ استاد صاحب ڈالے تھے دماغوں کے اندر، فرشتوں کے استاد پاشا ڈالے تھے فرشتوں کے اندر۔ اب وہ اثر فرشتوں کے اوپر وقتی طور پر ہوا، اور سارے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا، کیونکہ استاد کی بات تو سنتے نا، اس لیے استاد بناؤ تو سچے کو بناؤ، کچوں کو بنا تو لے کے گھڑے میں ڈال کے خود دیکھتے کھڑے آتا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب استاد پاشا کا کیا حال ہے بیچارے کا؟ سب کو ڈھکل رہا ہے جہنم میں، دیکھ رہا ہے، اللہ نے کہا کہ جہنم میں ابھی نہیں ڈالوں گا، بلکہ سب کو ڈالنے کے بعد سب کے اوپر تجھے ڈالوں گا۔ اس لیے استاد بنانے کے لیے بھی ہر استاد پاشا کو استاد نہیں سمجھ لینا، بلکہ پہچاننا۔ اس لیے ہر پیر کو پیر اچھا بیان سن کر، خوبصورت دیکھ کر، اچھل کود کو دیکھ کر نہیں، کھیل و تماشا نہیں ہے پیری پوری کی، یہ اپنے ایمان کا سودا ہے، اپنی آخرت کا سودا ہے۔ رب سے مانگنا، رب سے اگر اس کی طرف سے القاء ہو، دل کا میلان ہو، تبھی اس پیر کو اپنا پیر بنانا، کھیل و تماشا نہیں ہے یہ۔ کسی کا بیان سمجھ میں آ گیا، کسی کے عقدے سمجھ میں آ گئے، اور کسی کا کچھ سمجھ میں آ گیا، کسی کا کوئی آن لائن کام کرنا سمجھ میں آ گیا، فلک میں فلک میں، اور گمراہ ہو گئے کہ منیر بن گئے، نہیں، بلکہ کیا ہے؟ یہ تو ایمان کا سودا ہے، آخرت کا سودا ہے، خدا کی خوشنودی اور ناراضگی کا سودا ہے۔ اگر کہیں پر اپلیکیشن بھیجنا ہو جہاں پر تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ ہونا ہو، تو وہ اپلیکیشن بھیجنا، اگر غلط لکھیں گے، ایک مسٹیک بھی آ جائے گا تو تم کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اگر ایسا معاملہ سامنے آ جائے تو پھر وہ اپلیکیشن کو بھیجنے میں کتنی احتیاط کرو گے، کتنا بچ بچاؤ کرو گے، کتنوں سے پڑھائیں گے؟ تو اس لیے پیری مریدی کا نظام یہ نظام نہیں ہے کہ یہاں پر بنداس ہو کر بس ان کے پیر صاحب کے بیان اچھا لگے اور پھر ان کا بھی بیان سن لیا، اور ان کی بھی، اور ان کے تعلیمات پر بھی عمل، اور ان کی باتوں پر بھی عمل، اور ان کے ساتھ بھی عقیدہ، ان کے ساتھ عقیدہ۔ یہاں پر یہ نہیں ہے، عقیدے میں تو صرف ایک ذات ہوگی، تو ہی سچے عقیدے والا وہ ہے، کیونکہ بیوی کو ایک شوہر رہتا کہ 4 شوہر، شوہر کو حق ہے کہ مجبوری ہو واقعتاً، اور سب کا حق ادا کر کے خدا کو جواب دینے کی ہمت ہو تو 4 کرے، کرنے کا حکم نہیں، مجبوری کے لیے وہ گنجائش ہے کہ یہ عیاشی نہ کرے اور بدتمیزی نہ کرے، معاشرے کو گندا نہ کرے۔ اس کے لیے احتیاط میں یہ رخ ہے کہ پھر وہ 4 کر سکتا ہے، مگر کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر کرے گا تو 2 بھی کرے گا، 3 بھی کرے گا، تو اس کے اوپر تو اتنا زیادہ قانون سخت ہوگا۔
کیا ہوگا؟ 2 تربوز 2 بیویاں 2 بیگم ہیں گھر میں لے کر آ گیا اور ان کو 1 تربوز ان کو 1 تربوز، معاملہ نہیں ہوگا سیدھا. مسئلہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کم پھیکا ہو ایک زیادہ میٹھا ہو. تو 2 بیگم ہیں تو 2 گھروں کے اندر میں یہ آدھا تربوز کاٹو وہ آدھا تربوز کاٹو اور پھر وہ 1 تربوز بنا کر ان کو دو تاکہ اس کے میٹھے اور پھیکے میں بھی کوئی ڈنڈی مارنا نہ ہو. جب اتنی ہمت ہے تو شریعت دوسری بیوی کی اجازت دیتی ہے، ورنہ پہلی بیوی ہی کے اندر میں تو وہ گرفت میں آ جائے گا. شریعت میں جو گنجائش ہے وہ انسانیت کی سہولت کے لیے ہے، عیاشیوں کے لیے یا پھر اپنے خواہشات کے پورا کرنے کے لیے یا حیوان سور اور کتے بننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سور اور کتر بننے سے بچانے کے لیے ہے. وہ چیز بچانے کے لیے ہے. اتنی احتیاط کہ 2 تربوز لا کر 2 بیگموں کے پاس میں نہیں پہنچا سکتا. وہ اگر کیا تو حق تلفی ہوگی، اس پر بھی خدا پھر اس سے سوال کر سکتا ہے کہ 2 تربوز میں کوئی کم میٹھا تھا ہوگا، کوئی کم پھیکا تھا ہوگا، تو تم نے ان کے حق کے اندر میں کیسی حق تلفی کی؟ کتنا نازک مسئلہ ہے. اب بنداس کہہ دے کہ نہیں 4 نکاح کی گنجائش ہے. گنجائش ہے، حکم نہیں ہے. وہ کیوں کہ تجھے حیوان اور سور کتا نہ بنانے کے لیے احتیاط ہے، گنجائش ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو آنکھ بوجھ کر حیوان سور اور کتا بن جا. اللہ تجھے انسان بنایا ہے، اس لیے اپنے گھر کو بسا، اپنی زندگی میں خوشحالی کی زندگی اختیار کر. تو استاد پاشا فرشتوں کو بھی لا لیے چکر میں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہی یہ ساری باتوں کو. دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتے تو حکم خدا کو دیکھ کر ذرا راسا، کیوں کہ نور کا جہاں نظام ہوتا ہے نا تو وہ وجود سے زیادہ اس کے دل کی حرکتوں اور اس کے سانس کی حرکتوں کے اوپر پہچان لیتے ہیں کہ اب یہ بغاوت کی طرف میں جا رہا ہے، مجبوری کی طرف میں جا رہا ہے، یا خوشی اور دل کی طرف، دل کی محبت کے ساتھ جا رہا ہے. ویر کامل جو ہوگا وہ اس بات کو دیکھ لے گا. وہ ظاہر کی کاندھوں کو جھکانا، قدم بوسیوں کو کر لینا، وہ اس کے اوپر وہ مطمئن نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کی آنکھوں کی اور اس کے پیشانی کے بل پر، اس کے سانسوں کے اوپر، اس کے دل کی حرکتوں کے اوپر، اس پر اس کی وہ نظر رہے گی. ظاہر کی فوٹو پر نہیں رہے گی اس کی نظر. وہ سمجھ لے گا کہ کس رخ پر جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میرے حکم کے اوپر فرشتوں نے سجدہ تو کیا، لیکن کیا کچھ تو بھی ایک کا سانس رکی تھی، کیا ہے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو پٹی پڑھایا استاد پاشا کہ اللہ سے کہہ دو نا، خود نہیں کہتا. مکار جو رہتے نا دوسروں کو سامنے ڈھک دیتے، خطرے میں تم پڑھنا میں بچ جانا ہوں. یہ مکاروں کی پہچان نہیں ہے. حضرت کو تم یہ بات بول دو نا، ذرا بات اس کی بولنے لگا تھا اس سے، تو فوراً وہاں پر کہہ دینا کہ آپ بھی تو مرید ہے، آپ بھی تو خلیفہ ہے، آپ بولیے نا. وہ مکاری کی بات رہتی ہے کہ اگلے کو خطرے میں ڈال کر خود بچ جانا. تو وہ تو خطرے میں ڈالنے والے ہوتے ہیں. نہیں کہنا حقدار تو آپ زیادہ ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات آئی تو رکھ دیجیے نا حضرت کے سامنے. یہ احتیاط کی چیز ہے. ورنہ حماقت میں اچھا یہ میرے کو ذمہ داری دی ہے، جا کے بک بک کیا تو پھر خطرے میں تو وہ پڑ جائے گا. فرشتوں کی حالت سجدے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بات کیا ہے، کیا چکر ہے؟ چکر تو معلوم تھا کہ استاد پاشا نے پٹی پڑھا دی. کیا پٹی پڑھائی تھی؟ ہم یہ مزمل کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہی تو علم عطا کیا کہ انسان دنیا میں جا کر خون ریزی کرے گا، یہ کرے گا، تو پھر ان کو پھر اور کیوں پیدا کر رہا ہے؟ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک بات یہ بات فرمائی کہ اچھا تمہارے اوپر بھی اثر ہو گیا ہے. اثر ہونا ہے، اس لیے بری صحبتوں سے بچو. ہر استاد پاشا کو استاد مت بناؤ. ہر ایک کی ایک بات اچھی ہے تو 10 بات اچھی سمجھ کر مت سنو. کسی کے ایک دین کا رخ اگر اچھا محسوس ہو رہا ہے تو پورے دین کے معاملے میں اس پر اعتماد مت کرو. یہ تو صرف پیری مریدی کے اندر میں حفاظت ہوتی ہے کہ اگر پیر غلط بھی ہو تو مرید سچا ہو تو اس کی منزل کھوٹی نہیں ہوتی. یہ کانفیڈنس اور یہ اتھارٹی اور یہ اسپیشلٹی صرف پیری مریدی کے نظام میں ہے. برخلاف اس کے کہ نہیں وہ بھی تو بات اچھی بولتے ہیں نا، وہ پیر صاحب بھی تو اچھے ہی ہے نا، اور ان کے بھی تو عہدے بہت اچھے ہیں نا، اعلیٰ درجے کے عالم ہے نا. ہاں تو خطرے میں پڑ جائے گا. کیوں کہ ایک پیر کو تو حق ہے کہ وہ ہزاروں مرید بھی بنائیں، لیکن کسی مرید کو حق نہیں ہے
کہ وہ اپنے پیر کے علاوہ کسی اور کو پیر بنائے. جیسے ایک مرد کو تو گنجائش ہے لیکن کسی عورت کو گنجائش نہیں کہ ایک وقت وہ دو شوہر اختیار کرے, نہیں ہے نا. اسی طریقے سے استاد پاشا نے فرشتوں کے کان میں پھونک, اور بہت اچھا سمجھ میں آتا ہے, اچھی باتیں تابعداری کی اطاعت اور فرمانبرداری کی بولیں گے تو ذرا کانوں کے اوپر سے چل جاتی ہے, ذہن کے اوپر سے چل جاتی ہے. اتنا تو ہم کرتے تھے, ہاں پیر کی تابعداری اور محبت, یہ تو لائٹ لے لو, عام باتیں ہیں, یہ ذہن پر آ جاتا ہے. اور پھر ذرا ایسی ویسی باتیں تو ذرا دماغ میں اندر میں اترنا شروع ہوتی ہے. نہیں کتنا بھی کرو وہاں پر تو قبولیت تو مل ہی نہیں سکتی, اپن تو معیار پہ اتر ہی نہیں سکتے, اور اچھا تو کر ہی نہیں سکتے, اور اچھا تو سمجھ ہی نہیں سکتے. حضرت تو کبھی اچھا ہوا بلکہ بولتے ہی نہیں. یہ امید تو غلطی ہے, جان دو نا جو کرنا ہے جتنا اپنے کو سمجھ میں اتنا کرو, بازو ہٹ جاؤ. اب اس سے زیادہ اپن بوجھ اٹھا نہیں سکتے اور ہو بھی نہیں سکتا, جان دو نا. جو یہ کس چیز کی خرابی ہوتی ہے کہ کوئی بات کوئی استاد پاشا کبھی مل گیا اور اس نے دماغ میں وہ بات ڈال دی, تو وہی فرشتوں کی اس حرکت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہاں یہ چکر تو اس کی ہے, اور ان کو سامنے لا دیا, خود نہیں کہا. فرشتوں نے معصومیت کے اندر میں ظاہر کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے. فرشتوں کا کلیریفیکیشن ہو گیا. اب چڑھانے والا انہیں تھا, دور کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا استاد پاشا. یہ پالیسی بھی فیل ہو گئی, یہ گر بھی اپنا کنڈم ہو گیا. فرشتوں کو سجدہ کرنے سے روکنا انہوں تو کر دیے دھڑام سے. اب آخر میں جب اس کا نمبر آیا تو اس نے کہا کہ یا اللہ, آدم کو سجدہ کیوں کروں, میں تو تجھے کروں گا. کتنی پیور توحید تھی اس کی, کتنا پیور. یہ بیچارے یہ اہل حدیث بھی کیا جانے ایسے نسخوں کو جو شیطان عرش کے اوپر سمجھایا اور سنایا. اللہ تیرے کو کروں گا, مگر یہ بنی آدم کو اور آدم کو کیوں کروں گا میں, یہ تو کرنا شرک ہوگا نا. میں تجھے کروں گا, تیرے کو کیا ہوں میں کرتا رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کرا لینا مقصود نہیں ہے رے پاگل لعین مردود, بلکہ میری منشا کا پورا کرنا مقصود ہے. اگر میں میرے محبوب کے سامنے جھکا رہا ہوں تو جھک جا, آدم کے سامنے جھکا رہا ہوں تو جھک جا, اور قیامت تک بنی آدم میں جو میرے ہوں گے ان کے سامنے جھکانے کی میری مرضی ہوگی تو وہاں پر جھک جا. تیرا جھکنا ہی توحید کی دلیل ہوگی, اور جہاں اکھڑا یہ مردودیت کی علامت ہوگی. اللہ نے وہاں پر پہچان دے دی. اب اس نے غر کر کے ذرا نہیں ہم بھی غلط بول رہے کہ یہ بھی تو صحیح ہے نا, یہ کیا قدم بوسیج کرنا کی, اور وہ کیا جا کے بزرگوں کے چوکھٹوں پر کیا ماتھا کا ٹیک دینا کی. انہوں تو اس کو سجدہ بول دیتے, انہوں تو شرک بول دیتے, انہوں تو قدم بوسی, وہ کہیں کچھ چکر اس سے بالکل. اب یوں مسلنا شروع کیا استاد پاشا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تیری ضرورت نہیں, تیرے 6 لاکھ برس کی عبادت کی ضرورت نہیں, نکل یہاں سے. نکال دیا کہ نہیں نکال دیا. اور وہی فرشتے ذرا سا اثر ہوا لیکن سنبھل گئے, دھڑا دھڑ کرتے ہی جا رہے. اللہ نے کہا کہ بس امتحان ختم ہو گیا تمہارا. اور آج بھی فرشتے نورانی مخلوق ہے, اللہ کے مقرب ہے, اور یہ بیچارہ استاد پاشا در بھٹک رہا ہے, پوری دنیا میں بھٹک رہا ہے, اور قیامت تک بھٹکتا رہے گا, مردود ہوتا رہے گا, گمراہ ہوتا رہے گا کہ نہیں. کیوں کہ بعد وہاں پر اس رمز کو وہ پہچان نہیں سکا, اللہ کا فضل اس کو نہیں مل سکا. وہ اپنی عبادت پر نازا ہوا, تکبر پیدا ہوا, عبودیت کے بجائے اپنی عبادت کے اوپر نظر کیا. عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ عبادت الگ ہے, عبودیت الگ ہے. جس کو پوری زندگی عبادت کرنے کے باوجود 6 کروڑ برس کی عبادت کے باوجود عبودیت نصیب نہ ہو وہ مردود ہوتا ہے. تو 70-80 سال کی عبادت کرنے کے بعد اگر عبودیت نصیب نہیں ہوئی تو یہ مردود نہیں ہوگا. کل ایک صاحب سے ملاقات کے لیے گئے ہم, وہ اخبار میں آیا تھا, وہ بیچارے نعیم بھائی خزرہ کے ملاقاتیں تھی پہلے. ہم وہ پیر کے مرید تھے, اس واسطے بیچارے مفلس آدمی ہیں. ہم دیکھے تو ہم ان کے پاس سے پہنچ دے کر حج کو جا رہے ہیں. کل عشاء کے بعد میں جو گیا تھا ان کے پاس میں گیا تھا, خزرہ کے نعیم بھائی کے پاس حج کو جا رہے ہیں. بولتے بھائی سرکار کی مدینہ کی نگری میں جا رہے ہیں, ہم تو ان کے عاشق ہیں, اس نگری میں جانے والے ہیں, تو ہم تو اپنے آقا کی خوشنودی کے لیے خدا کی قسم وہاں پر تو جہاں مدینے کا نام ہو, میرے آقا کی نسبت ہو, وہاں تو ہماری جان قربان ہے. ہم ان کے پاس میں پہنچے.
پہنچ کر اتنے میں وہ آٹو والے آتے نا یہاں پر جمعہ پڑھنے کو، کیا نام، شبیر بھائی، انہوں بھی آ گئے جراکس وراکس کرانے کے لیے ان کی دکان پر، اور نکلنے کے بعد پھر اب ہم اپنے اعتبار سے ان کو سمجھایا، مگر وہ راستہ ہی نہیں ملا. عبادتیں دعائیں کیوں؟ ان کا معاملہ ان کے ساتھ میں، ہم کو شکایت کی بات نہیں. لیکن ہم نے ایک بات عرض کر دی کہ اب انہوں یہ چاہ رہے تھے کہ بھئی آپ کو اگر یاد آ جائے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن مدینہ پاک کے اندر میں سرکار کی بارگاہ میں ذرا یاد کر کے ہمارا سلام عرض کر دینا. کہا وہ سلام بھی وہ بھی عرض کروں گا اور دعا بھی کروں گا، دعا نہ کو کرو ہمارے واسطے. ان کو جھٹکا دینا تھا، ارے نہیں کعبے پہ قبولیت کی نظر وہ تمہارے لیے کر لو نا، تم لوگ مت بولو ایسا. مگر ان کو سمجھانے کے لیے، مگر ہم دعا سے بے نیاز بھی نہیں ہو سکتے. دعا ہم بھی کرتے ہیں، کرواتے بھی ہیں، کرواتے کہ نہیں کرواتے. میرے آقا نے صحابہ اکرام سے بعض موقعوں پر فرمایا کہ دعا کرو، تو ہم کیسے منکر ہوں گے دعاؤں کے. لیکن جہاں عبادت کا نخوت پیدا ہو جائے اپنے آپ کو عبادت کر کے، ان کی دعا ان کے حق میں قبول نہیں ہوتی. عبودیت نہیں تو ان کی دعا تمہارے میرے لیے کیا قبول ہوگی. اب وہ پیغام دینا تھا، 2 منٹ کے اندر ہم کو سمجھانا تھا. بولا کہ نہیں، آقا کی بارگاہ میں اس غلام کا اگر یاد رہا تو سلام عرض کر دینا، دعا وغیرہ نہ ہو. نہیں بولے دعائیں بھی تو ہے نا، دعا بھی تو کرنا چاہیے نا. اور پھر حج کے زمانے کے اندر میں بولا وہ آپ اپنے لیے کر لو. تو بولا کہ پھر ان کو وہاں پر یہ بات میں نے عرض کیا کہ بولا کہ عبادتیں اور دعاؤں کی بات عرض کر رہے ہیں. حدیث پاک ہے، میرے آقا نے تو فرمایا، یہ بات تو تم کو معلوم بھی ہوگی اپنے دینی زندگی کے اندر میں، دعا کی قبولیت کی بات کا ڈھونس ہم پر ڈالنا چاہ رہے تھے. انہوں حج میں جا رہے، اللہ قبول فرمائے اور پوری امت کو صحیح رخ عطا فرمائے. عبادت سے زیادہ عبودیت کا مزاج ضروری ہے. عبودیت کا مزاج پیدا نہیں ہوا تو خطرہ ہے کہ عبادتیں منہ پر مار دی جائے گی. چاہے نماز ہو کہ روزہ ہو کہ زکوٰۃ و حج ہو کہ پیری مریدی ہو کہ چاہے ذکر و اذکار ہو کہ تہجد اور اوابین ہو، منہ پر مار دی جائے گی. عبادتیں اللہ نے فرض عبودیت کا مزاج پیدا کرنے کے لیے عطا فرمایا. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کروائی اس لیے تھی تاکہ عبودیت کا مزاج پیدا ہو کہ یا اللہ تیرا حکم ہو تو میں آدم کے سامنے نہیں بنی آدم کے سامنے بھی سجدہ کر دوں گا. وہ سمجھ نہیں سکا نا، عبادت تھی لیکن عبودیت نہیں تھی. خطرے میں پڑا کہ نہیں پڑا. موقع دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہوئی، عزازیل اور شیطان آیا اور آ کر کہا کہ ذرا مجھے بھی گنجائش. بولے کہ تیرے تو کون ہے، کدھر آ گیا، چل یہاں سے نکل، چھٹک پھٹک. بولے کہ مجھے عزازیل کہتے ہیں، میں شیطان ہوں، آپ کی کشتی کے اندر میں مجھے موقع نہیں. بولے کہ تیرے ہاں موقع دیتا ہوں. پھر پوچھے کہ آخر کیوں، کیا تیرے کو ضد آئی تھی، کیوں نہیں کرا تو کیا؟ تو بولے کہ نہیں کر سکتا نا. کیسا، اللہ کو بولو تو کرتا تھا نا، آدم علیہ السلام کو میں کیسے کروں؟ تو کہا کہ اچھا تیری غلطی کو میں معاف کروانے کے لیے تیار ہوں، راستہ ایک بتاتا ہوں. تو شیطان بھی ذرا خوش ہو گیا. 2-3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا شیطان کو. کیا دیا؟ موقع دیتا ہے. بدعقیدوں کو بھی اپنی مجبوریاں، اپنی بیماریاں، اپنی پریشانیوں کی وجہ سے اولیاء کے آستانوں پر بھیجتا ہے یا غوث و خواجہ کی صدا لگانے پر لاتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن وہاں پر مکہ جو ہوتے نا، ارے کام نکالنے کو خانقاہ گئے تھے، اس کے بعد ہم کو جاتے خانقاہ. ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ کشتی میں بٹھا لوں گا، لیکن میں ایک موقع اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں، کہ تو جب وہاں پر آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو پھر اب میں ان کے آل کا نبی ہوں، رسول ہوں، سجدہ ایک بار کر لے تاکہ میں اس کو ذریعہ بنا کر. ارے بولے جب آدم کو سجدہ اللہ کے حکم کے دینے پر نہیں کیا، نوح علیہ السلام تم کیا چکر میں لا رہے؟ بولے کہ مجھے پھر سجدہ کرو بول رہے. بولے کہ نکل یہاں سے، گیٹ آؤٹ، تیرا کوئی مقام نہیں ہمارے پاس. اس لیے خانقاہ والوں، نظام خانقاہ کے معاملات میں اگر کوئی تمہیں یہ مشورہ دے وہاں کے نظاموں کے بارے میں، تمہیں متزلزل کرے یہ چشتیہ رومال کیوں اور یہ قدم بوسی کیوں اور یہ اتنی پابندی کیوں، اتنی احتیاط کیوں، تو کان لگا کر سنیں گے تو خطروں میں پڑو گے. استاد پاشا کو استاد بناؤ گے تو پھر خطرات میں پڑ جاؤ گے، ساری محنتیں اکارت ہو جائے گی. وہ باہر ٹھہر کر وہ تو وہ کہے کر تمہیں غیر مطمئن کر دے، لیکن تمہاری محنتیں، تمہاری زندگیوں کے 2-4 سال 10 سال 20 سال کی محنتیں تمہاری ضائع ہو جائے گی.
نوح علیہ السلام کو کہا گیا وہاں نہیں کرا میں، پھر یہاں پر وہی بات لائی۔ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پکڑ لیا اس کو، کب تک بھٹکتے رہتا، چل آ جا اللہ تعالیٰ سے میں کروا دیتا ہوں۔ کیا کروا؟ اس کے علاوہ بولو، بولے وہ نہیں جمتا، بولے توحید والا ہوں میں۔ ارے توحید والا، توحید کا مطلب کیا ہے؟ عبودیت ہو، عاجزی ہو، من یہدیہ الیہ ینیب۔ اللہ نے عبادتیں عطا فرمائی ہے عبودیت کے پیدا کرنے کے لیے، عاجزی اور انکساری کے لیے، اپنے کو کچھ نہ سمجھنے کے لیے۔ اور اپنے کو کچھ نہ سمجھنا اور عبودیت کا مزاج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی خالی کاندھے جھکا لے اور یوں کر کے دعا کر لے، بلک بلک کر روئے اور رومالہ اوڑھ لے۔ یہ عبودیت تھوڑی ہے، عبودیت دل کے اندر میں ہوتی ہے۔ جہاں عظمت کا نظام ہے وہاں پر وہ اپنے سر کو جھکا لے گا۔ قیامت کے میدان میں ساکھ کی تجلی ظاہر ہوگی، وہ سجدے میں گر جائے گا۔ جہاں اللہ کا اور اس کے محبوب کا نور نظر آئے گا وہاں پر ہی تو وہ سجدہ کرے گا۔ اس بیچارے سے ہم نے یہ کہا کہ سرکار سے ہمارا عرض کر دینا کہ غلام عرض کیا ہے، بولے کہ دعا کروں گا۔ مطلب دعا تمہارے لیے تم کر لو، تم خرچ کر کے جا رہے 8-8 لاکھ روپے، دعا نہیں، خالی ہمارے سرکار کی بارگاہ میں ہمارا سلام عرض کر دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ نہیں بولے وہ دعا بھی تو ہے نا، بولے عبادت بھی ہے دعا بھی ہے نا، کیونکہ پہاڑا وہی پڑا ہے وہ پیر صاحب ان کو۔ تو پھر انہوں ہم سے یہ سوال کیا بیٹا نیچے آج کیا بولتے وہ کل مجلس میں آئی تھی ربط پروموشن کی ڈپٹیشن چاہیے معین العلوم کے اندر، ڈپٹیشن پر جائیے، ریان کو یہاں پر رہنے دیجیے، ڈپٹیشن پہ مدرسے میں بیٹھ جاؤ بیٹا۔ تو کیا کہا اس نے؟ عبادتیں بھی ہے دعائیں بھی ہیں، دعائیں تو پھر اور زیادہ یہ ذرا اونچی آواز سے تو نہیں بولا بیچارہ، لیکن ذرا اہمیت کو دلائل دینے کی کوشش کرا۔ تو بولا حدیث میں یہ بات تو سنے ہوں گے نا کہ ایک آدمی ایک حرام کا لقمہ اگر حلق کے نیچے اتار لے 80 سال کی عبادتیں اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اب شبیر بھائی بولے ہاں 80 سال تو اپنی عمر ہی 80 سال نہیں ہے، ایک حرام کا لقمہ، بولے کوئی گارنٹی ہے کہ تمہارے میرے حلق کے نیچے حرام کا لقمہ نہیں اترا ہوگا؟ اور یا مزمل دے سکتے کوئی سند گارنٹی؟ پھر کہاں کی دعاؤں کی قبولیت صرف نسبتوں کی بات ہے، لاج رکھی جائے گی، بھرم رکھا جائے گا، نجات عطا کی جائے گی تو نسبتوں پر عطا کی جائے گی۔ جن عبادتوں کے نظام سے عبودیت پیدا نہ ہو، تکبر پیدا ہو کہ میں نمازی، میں علم والا، میں پیر یا میں مرید اور میں اچھا اور سب برے، یا پھر نہیں غر غر، یہ تکبر کی علامتیں ہیں۔ یہ تکبر عبودیت کے منافی ہے اور تکبر کے خلاف ہے، عبودیت کے خلاف ہے تکبر۔ شیطان مردود ہوا تو اپنی تھوڑی سی 100 سال کی 150 سال کی عبادت، زیادہ بول دیا نا جی 150 سال، انجم بھائی کو ہے کہ بھروسہ رکھا تو اللہ رہیں گے، اور گارنٹی تو نہیں نا، نہیں۔ پھر اس پر کیا بھروسہ، کیا عبودیت ہے اصل؟ اور عبودیت زبان کی بکبک سے ظاہر نہیں ہوتی، عبودیت تو ہر اس مقام پر جہاں پر حق ہو وہاں سر نگو ہو۔ رب کے سامنے سر جھکنا وہ تو شیطان بھی جھکا تھا، کمال نہیں ہے، بلکہ جہاں حق سامنے آ جائے، چاہے در مصطفیٰ ہو یا نام مصطفیٰ ہو، اور چاہے آل علی اور اولاد علی کیوں نہ ہو اور اولیاء کیوں نہ ہو، لیکن جہاں حق ہوگا، جہاں نور نظر آئے گا وہاں پر وہ جھک جائے گا۔ اس لیے کہ فرشتوں کی صفت ہے عبودیت کی، فرشتے جہاں نور ہے وہاں جھکتے ہیں، نورانی مخلوق کی پہچان ہے۔ نور ہمارے اندر میں اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ نور کے سامنے اور حق کے سامنے جھکنے والا ہوگا۔ پھر انہیں جھکنے کو شرک نہیں بولے گا، انہیں بولے گا استاد پاشا بازو کھڑے لے کے، ارے شرک ہو جاتا جی، وہ سجدہ ہو جاتا جی، چل بکواس بند کر، ہاں تجھے کرنے کا حکم تھوڑی دیر ہے، خاموش رہے، اپنی جگہ اپنی اوقات میں رہے۔ سسرا بولا تم تمہاری جگہ اوقات میں رہو، اس سے زیادہ کہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایک حد وہاں پر لائن ڈال دو۔ کوئی اگر الٹا درد دینے کی استاد پاشا بن کر اگر آئے بھی تو کہہ دینا کہ تمہارے ساتھ میں لکم دینکم ولی دین، تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ میں، ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں۔ بے ادب بدتمیز تو نہیں بنا رہا ہوں، اس لیے کہ عبودیت یہ پیدا ہو جائے۔ عبودیت کا اظہار عاجزی اور انکساری سے ہوتا ہے، اور عبودیت صرف اللہ کو سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں بھی سر کو جھکانا،
اللہ کے سامنے جھکانا ہے تو پوری زندگی میں کوئی ایک سجدہ خدا کی قسم وہ تو کر ہی نہیں سکتا. اللہ دکھتا کیا؟ دکھائی نہیں تو پھر سجدہ کیسے کرے گا اللہ کو؟ ہو جی مزمل کر سکتا کیا سجدہ؟ اللہ کو سجدہ کرتے بابا تو پوری زندگی میں ایک بار تو بھی ایک سجدہ بھی اللہ دکھتا کیا تجھے جو اللہ کو سجدہ کرے گا؟ ارے اللہ کو سجدہ کرنا نہیں ہے بابا، اللہ کی مرضی جہاں ہے وہاں سجدہ کر. اس لیے حاجیوں کے حج کی قبولیت کے لیے مصنون عمل یہ ہے کہ مصلی ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں پر اپنا پیشانی کو ٹیک کر وہاں سجدہ کر نماز پڑھ. نہیں تو توحید اصل یہ ہے، وہاں پر عبادتیں ہیں، تکبر پیدا ہو کر مردود ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر عبودیت ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے کہ یہاں پر اس کو جہاں منشے خدا معلوم ہوگا، منشے مصطفیٰ معلوم ہوگا، اور یہ جن کو یہ رخ مل جائے نور کا، شیطانوں کے سامنے جھکیں گے وہ، لیڈروں کے سامنے جھکیں گے وہ، کروڑپتی سسرات اس کے سامنے جھکیں گے وہ، لات ماریں گے دنیا کو، جان دے سکتے لیکن سر جھکا نہیں سکتے. یزیدی حکومت سامنے آئی، تخت و تاج کو پیش کیا گیا، لات مارا، اس کے بھی مقابل قدر میں اہل بیت اطہار کی عورتوں کی شہادت بچوں یہ بھی قبول، لیکن سر جھک نہیں سکتا، سر کٹ سکتا ہے. یہ ہے حسینیوں کا مزاج اور اہل طریقت کا نظام اور ان کا شیوا. وہ سر جھکانے والے کہاں ہوتے ہیں؟ سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے. لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ارے جا دیکھو یہ لوگ قدم بوسی کرتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں، تعظیم کر لیتے ہیں اور دست بوسی کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ استاد پاشا کے کارنامے ہیں سب. حق سے دور کرنے کے لیے وہ خاموش نہیں رہتا، اس طریقے کے چکر دے کر امت کو گمراہیت کے راستے پر ڈالتا ہے. جہاں اس طرح کا احساس ہو جائے تو وہاں پر اپنے کو بچانا ضروری ہے کہ نہیں. ٹی وی کے پیشنٹ کے بازو بیٹھو تو ذرا ادھر منہ پلٹا کے رہنا نا، سانس سے ڈائریکٹ جراثیم اندر نہیں پاس ہو جانا، نہیں تو ٹی وی ہو جاتی نا. کرونا ہو گیا تھا تو اگر معلوم ہو گیا تو پھر وہاں پر رشتہ دار بھی تو اس کمرے میں کوٹ باڑے میں ڈال دیا تھا نا، باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے نا. کیوں؟ احتیاط کی. ایسے ہی بدعقیدیوں سے جہاں پر پہچان ہو جائے کہ ان کو ان چیزوں سے الرجک ہے تو سمجھ لینا کہ یہ نور والے نہیں ہیں، بلکہ یہ استاد پاشا ہے جو فرشتوں کو چکر دیا تھا. اب ان کے چیلے بن کر اب ابن آدم کو اور اچھے لوگوں کو، اچھا شرابی کبابی کے لیے وہ درس دینے کی کوشش نہیں کریں گے. غنڈہ گردی کرنے والا ہے انہیں اور ٹوپی اس کی اس کو ڈالنے والا اور پھر ہزاروں گناہوں کے اندر میں اس کی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے. پھر اصلاح کی فکر کی چکر کس پر ہوگی؟ یہ چشتیہ رومال کہیں کو، یہ چشتیہ دونی کہیں کو، اور وہ خانقاہ بجانا کہیں کو، یہ مجلس سے کروانا کہیں کو، روزانہ کی وہاں کی حاضری کہیں کو. یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو سمجھ لینا. مزمل بہت غور سے سن رہا ہوگا، کیوں پورا ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے کیا؟ یہی چیز ہوگی کیونکہ اس نے سارے نظام کو فرشتوں کو تعلیم دیا تھا. بابا تو میرے مریدین کی کیا بات ہے یا تمہاری میری کیا بات ہے؟ یہاں کی تربیت کا نظام عبودیت پیدا کرانے کا نظام ہے، اور عبودیت عبادت کے ذریعے سے اللہ چاہتا ہے، اور جو عبادت پہ اٹک جائے اس کو عبودیت نہیں ملتی تو شیطان بن جاتا ہے. اور جن کو عبادتوں کے ذریعے سے عبودیت مل جاتی ہے وہ نورانی مخلوق بن جاتے ہیں، فرشتوں سے اعلیٰ بن جاتے ہیں، اور فرشتے آ کر ان کی قدم بوسی کرتے ہیں، زندگی میں ان کی مدد کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد اپنے ساتھ ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرشتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے خدمت کے لیے. یہ فرشتوں والا مقام ملتا ہے کن کو؟ عبودیت والے مزاج کو. اور عبودیت والے مزاجوں کی پہچان کیا کہ وہ جہاں حق دیکھتے ہیں نہیں صرف اللہ کو سجدہ کرتے. تو ہمارا تو چیلنج ہے کہ پوری زندگی میں پورے انسان آج تک سوائے میرے مصطفیٰ کے کوئی تو اللہ کو دیکھ کر اللہ کو سجدہ نہیں کیا. ایک کا بھی سجدہ قبول نہیں نا. سجدے کا رمز وہ ہے ہی نہیں، وہ تو بمانے اطاعت کے ہیں کہ میں جہاں جھکاؤں تم وہاں جھک جاؤ. کیا کعبے میں اللہ بیٹھا ہوا ہے اس کالے کمرے کے اندر میں؟ پھر ادھر سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، غفلتوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں. عارفین کا نظام یہ ہوتا ہے کہ حقیقت عبودیت سمجھائی جاتی ہے، اس کے مطابق میں تعلیمات دی جاتی ہے. جہاں حق کا وجدان ہو، جہاں پر نور کا نظام سمجھ میں آئے وہاں پر عبودیت کا اظہار کر لے. اور اچھے اور سچے لوگوں کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہوتی، ٹینشن پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہیں خدا سمجھ کر سجدہ تھوڑی کیا ہے.
وہ تو بنداس و بے نیاز ہے، وہ چکر دیا تھا استاد پاشا، تو پھر فرشتے بھی کہے تھے کہ ارے انسانوں کا یوں پیدا کر رہے، اللہ وہ کہ نہیں کس کی چکر ہے، تم معصوم ہے، لیکن ڈالا تیرے دل کے اندر میں شیطان، اس کو سزا دیتا ہوں، باقی فرشتوں کو معاف کیا اللہ نے۔ ایسے ہی میرے بچوں، میرے دوستوں، اولیاء اکرام کا نظام ہے۔ اولیاء اکرام عبادت، یہ بات بھی صحیح نہیں جو بڑے حسین انداز میں کہا جاتا ہے شریعت کی تکمیل کے بعد طریقت کی شروعات ہے، اتنی صحیح بات نہیں ہے، بلکہ طریقت شریعت کا کوئی جز اللہ کو پسند آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب کا اور اپنی دوستی کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں، یہ ہے طریقت۔ اب آپ یہ دعویٰ کرو کہ شریعت کی تکمیل، تو کوئی تو شریعت کی تکمیل کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی زندگی میں نماز چھوٹتی کہ نہیں، قضا ہوتی کہ نہیں ہوتی، کتنی ادا ہوتی وہ ہی یاد رہتا، چھوٹ گئی تو وہ تو یاد نہیں رہتا نا، کیونکہ وہ اسٹاک زیادہ ہے، یہ اسٹاک ہے نہیں۔ ہاں دن کے اندر میں ایک نماز پڑھا، دو نماز پڑھا، رمضان کے اندر روزے رہا، جو ہوا وہ تو یاد رہتا ہے، جو چھوٹ گیا وہ تو، اتنے گندے ہیں ہم تو، گندگیوں کے ڈھیروں کے اوپر سوار ہیں، ہے کہ نہیں؟ کمیاں تو ہے ہمارے سامنے، لیکن کمال کی کوئی چیز نہیں۔ تو پھر اگر عبادتوں پر نظر جائے گی، عبدیت اگر پیدا نہیں ہوگی تو بطولیت ہو جائے گی۔ اولیاء اور اہل طریقت، تو جہاں کے مالک میرے آقا اور رب العالمین بندے کو جب اپنی قربت اور اپنی دوستی عطا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ان کے عبادتوں کے ذریعے سے عبودیت کا مزاج عطا کرتے ہیں، اور عبودیت کے بغیر عبادت منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس لیے ہر عبادت کرنے والے کو عبودیت کی فکر کرنی چاہیے، ان تعلیمات میں اور ان طریقوں کو جس کے اندر میں عبودیت کے سیکھنے کے لیے، کسی عاشق نے اچھا کہا کہ کسی بندے کا بندہ بن کر بندگی سیکھ لی میں نے۔ اب جن کو یہ فارمولا ہی سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ لینا کہ ان کا فارمولا استاد پاشا کا ہے، وہ ادھر کا نہیں ہے۔ ادھر کا جتنے باکمال لوگ ہیں، جتنے اولیاء ہیں دنیا کے اندر میں، ان کی پہچان اور ان کی علامت یہ تھی کہ وہ صرف اللہ کو نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی پر اپنے سر کو جھکانے والے تھے، ٹھیک ہے نہیں؟ تمام اولیاء مرید بنے ہیں، تمام اولیاء کو اس کی وراثت ملی ہے، تمام اولیاء قدم بوسی بھی کیے ہیں، اور تمام اولیاء بزرگوں کے آستانوں پر وہاں سے فیض کو حاصل کیا ہے۔ ارے ان کی پریشانی کیا چھٹتی ہے، بلکہ دل ان چوکھٹوں پر لگڑ لیتے ہیں، رہتے ہیں اپنے گھروں میں لیکن ان کا دل رہتا ہے بزرگوں کی چوکھٹوں پر۔ تو جہاں دل لگڑا جائے تو پریشانی کی کیا چیز ہے؟ ادھر کا کانسیپٹ اور ادھر کی پہچان تو یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے جھکنے والے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی پر ہر اس اللہ کے نور کو جہاں محسوس کریں وہاں پر جھک جائیں گے۔ اور اکڑیں گے کون؟ استاد پاشا کی چکر میں آنے والے اکڑ جائیں گے، اور نتیجے کے اعتبار سے ان کی عبادتیں ان کے اندر میں عجب اور تکبر پیدا کر، ہاں میں نمازی ہوں۔ اب وہ بیچارہ وہی بات بولا رہا، ہم اس کو یہ کہہ رہے کہ آقا کی بارگاہ میں جا کے ہمارا سلام عرض کر دو، دعائیں دعائیں، آخر میں بولا بھائی تمہاری دعا تمہاری قبول بھی، اب انہیں بھی بیچارہ آنکھیں کھول دیا ہمارا نہیں بھائی، بولا 80 سال کی دعائیں ایک خراب لقمے کے اوپر، تو پوری زندگی میں خراب لقمہ نہیں کھائے، یہ گارنٹی دے سکتے کیا؟ کہیں کو حماقت کر رہے ہیں، عبادتوں پر ناز، کہیں کو دعاؤں کے اوپر کہیں کی حماقت، بہت دعائیں دعائیں، عبادتیں عبادتیں، ناقدری نہیں ہے اس کی، ہم اس کے ناقدرے نہیں ہیں، ممکن نہیں ہے ہم، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نسبتوں پر دھیان دو، عاجزی پر اور انکساری پر، عبودیت پر دھیان دو۔ من یہدیہ الیہ ینیب، جن میں عاجزی اور عبودیت ہوگی انہی کو اللہ ہدایت دے گا۔ قرآن پاک کی آیتیں، اور عبودیت اور انابت کے لیے، ہدایت کے لیے ضروری ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا اور اللہ کی عبادت کرنا، اس سے تکبر پیدا ہو سکتا ہے۔ ہاں اللہ کی مرضی پر، جہاں اللہ کی مرضی معلوم ہو، جہاں اللہ اس کے محبوب کا نور اور جہاں پر نور کا نظام معلوم ہو، وہاں پر بھی جھکنا یہ عبودیت کی پہچان ہے۔ جھکایا اللہ نے، کہاں نہیں جھکایا؟ مصلی ابراہیم پر جھکایا، فرمانبردار اولاد کو ماں باپ کے قدموں پر جھکایا، اچھے مریدین کو اپنے پیر کے قدموں پر جھکایا، اور اچھے نسبت والوں کو اپنے اولیاء کی چوکھٹوں پر جھکایا۔ اچھے لوگوں کا وتیرہ ہے کہ وہ جھکتے ہیں، اور اکڑتے کون ہیں؟ جن کو جھکنا بوجھ ہے، وہ استاد پاشا کے شاگردان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو رات کو ایسے شیطانوں سے، شیاطین سے، من الجنۃ والناس، شیطان بھی ہو اور انسانوں کے نمایاں شیطان بھی ہو، اور ایسے غلط روح بتانے والوں سے ہماری اور میرے بچوں کی اور سارے وابستگان خانقاہ محمدی کی
اور بالعموم ساری امت کی حفاظت فرمائیں بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کل کو بڑا مجلس ہے یہاں پر حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کی، ہماری سلسلے کے جدی بزرگوں میں بزرگ ہیں دکن کے علاقے کے۔ اپنے دوست احباب کو کل دن میں 10 آدمی کو ضرور دعوت دو، اور اس مجلس میں اپنے بیوی بچے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پہنچنے کی کوشش کرو۔ ان کے نگاہ کی، ان کے در کی خیرات کی تقسیم ہونے کے یہ مجلس سے ذریعہ بنتی ہے، محروم مت ہو بلکہ کوشش کرو۔